صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پر ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ موضوعات ہوتے ہیں، اور ہمارے رمضان مبارک پروگرامات کا جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جو ہے ہم لوگ مسائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، فضائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ شخصیات کے اوپر بھی الحمدللہ ہماری گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج جو ہے وہ ہمارا فقہی مسائل کے اوپر جو ہے وہ نشست ہے، اور آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو مذہبی شخصیت جو موجود ہیں جن سے ہم انشاءاللہ تعالی علم دین حاصل کریں گے، وہ جو ہے کسی تعارف کی حضرت کی شخصیت جو ہے وہ محتاج نہیں، ماشاءاللہ امامت و خطابت کی جو ہے وہ فرائض ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے درس و تدریس سے بھی جو ہے وہ حضرت کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اسکول میں جو ہے یہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دینے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا جناب حبیب گولڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں شیروز قادری صاحب۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ نعت بھی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں جو ہے وہ سوالات و جوابات کی طرف۔ تو حضرت یہ بتائیے گا، میرا جو ہے وہ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک بہت اہم ترین جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور جو ہے وہ انفرادی اہمیت کی حامل جو ہے وہ یہ ایک عبادت ہے۔ کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس عبادت کو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، اور آیا کہ اس کی تعریف کیا ہو۔ تعریف میں وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ آگاہ فرمائیے کہ اس روزے کی تعریف کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مبارکباد آپ کے لیے کہ یہ سلسلہ علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کے برکات نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اور حالت حاضرے میں معاشرے میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کو بڑوں سے سنا ہے کہ حالات ایسے کر دیے گئے، معاشرے کو ایسے کر دیا گیا ہے کہ نوجوانوں کو خاص طور پر علماء سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو قریب نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا جو ہے ایک اچھا پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے ہم جو ہے اپنا پیغام نوجوان نسل تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کانٹینٹ بنا علامہ صاحب کہ جو ہے نا وہ جب تک ہم لوگ اپنا کچھ مواد جو ہے وہ نہیں پیش کریں گے، ہم کوئی کانٹینٹ ہی نہیں بنا کر پیش کریں گے، تو اور ورائٹیز ہوں اس کے اندر۔ اچھا یہ نہیں کہ ایک ہی شخص ہے وہ ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو نہیں۔ اگر کسی کو یہ شخص پسند نہیں ہے تو ایسا کریں، اسی مسلک اور اسی جو ہے نا وہ مکتبہ فکر سے جو ہے نا وہ تعلق رکھنے والی ایک اور شخصیت موجود ہے ہمارے پاس، پہلے آپ ان کو سرچ کر لیں، آپ ان کو سن لیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، وہ لوگ اس سے وابستہ ہوں۔ بڑی اچھی کوشش ہے، اور اللہ قبول فرمائے۔ باقی آپ کا تعلق سوال کے حوالے سے، تو روزے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے ہیں۔ بالکل، تو یہ روزے فرض ہیں۔ باقی جو ہے روزے کی تعریف لغت کے اعتبار سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کے لفظی معنی کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا، یعنی کھانے پینے سے یا دوسرے معاملات سے روکنا۔ باقی اس کی شرعی اصطلاحی روزے کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، عمل زوجیت سے روکنا، گناہ کے کاموں سے روکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے تعریف ماشاء اللہ سے بہت اچھی اور جو ہے وہ مختصر جامع اور معنی جو ہے وہ آپ نے تعریف بتائی. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے اس تعریف کے حوالے سے کہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وہ جو یہ عام حکم ہے کہ جو ہے وہ کھانے سے پینے سے جماع سے جو ہے وہ روکنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت. اچھا اس میں جو ہے وہ جو خواتین ہیں جو حیض و نفاس میں مبتلا ہوں، یہ بھی اس تعریف میں خواتین کے حوالے سے یہ بات بھی شامل ہے کہ عورت کا حیض سے نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. اچھا بالکل ٹھیک، یہ پاک ہونا ضروری ہے. جب یہ معاملات ہوں گے تو اس حالت میں عورت پر روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے. باقی یہ کہ روزہ اس حالت میں نہیں رکھیں گے مگر رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے. رمضان کے بعد اس روزے کی قضا جو ہے وہ اس خاتون کو جو ہے وہ اس میں ہوں گی عارضے میں تو وہ ان کو رکھنا ہوگا. اچھا نماز جو ہے وہ جیسے ان ایام میں آتی ہے تو نماز معاف ہے. ہاں نماز معاف ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر. تو نماز کی جو ہے وہ آسانی ہے، اللہ رب العزت نے عورت کو رخصت دی ہے ان معاملات میں. باقی روزے کی بھی آسانی ہے مگر اس کی قضا رمضان کے بعد جو ہے وہ بعد میں پوری کرنی ہے. مطلب جتنے روزے رہ گئے ہیں تو وہ گنتی اپنے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ پوری کر لے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب اور مزید جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اس سے کوئی عبادت کہ یہ تو روزے کی تعریف آپ نے ذکر فرمائی، آپ بتائیے گا کہ روزے کی اقسام کتنی ہیں؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے. اس میں اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ روزے کی اقسام کتنی ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، بس یہی روزے ہیں اور کوئی روزے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. فقہا نے جو ہے روزے کی 5 اقسام بیان فرمائی ہیں. اچھا فرض روزہ بھی ہے، پھر واجب روزہ بھی ہے اور نفل روزہ بھی ہے، بالکل صحیح، اور مکروہ ہے تنزیہی روزہ بھی ہے، مکروہ تحریمی روزہ بھی ہے. یہ 5 قسمیں ہو گئی. جی 5 قسمیں، فرض، واجب اور جو ہے نفل جی اور مکروہ تنزیہی تحریمی اور مکروہ تنزیہی. ٹھیک ہے 5 اقسام. بالکل علامہ صاحب. اچھا جو فرض ہے وہ کون سا ہوگا؟ فرض روزے رمضان شریف میں. پھر یہاں پر علماء نے فرض کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، فرض معین اور فرض غیر معین. ٹھیک ہے. فرض معین یہ کہ رمضان شریف کے روزے، اور فرض غیر معین کہ جو قضا ہو جاتے ہیں روزے رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں ان کو. اچھا اسے غیر معین کہہ دیا. اچھا وہ غیر معین کہنے کی وجہ غالباً یہ ہے اس میں کہ وہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں اپنی آسانی پہ، اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. مگر علماء نے کہا کہ آپ کی ذمہ اللہ کا فرض ہے جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور دیگر کاموں میں تو انسان جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مطلب جلد سے جلد یہ کام جو ہے وہ سر انجام دے دوں، تو اس کو بھی جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کر دینا چاہیے. اچھا علامہ صاحب یہ واجب کیا ہوگا؟ واجب کیسے ہو جائے؟ واجب 2 قسم کے روزے ہیں، ایک ہے واجب معین، دوسرا ہے واجب غیر معین. صحیح. ٹھیک ہے. واجب معین روزہ یہ ہے کہ منت مانگی کہ میں جو ہے فلاں تاریخ کا روزہ رکھوں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ روزہ رکھنا آپ پر لازمی ہو جائے، لازم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کو جو ہے منت واجب معین روزہ کہلاتا ہے یہ. اور جو دوسرا جو ہے غیر معین روزہ وہ یہ ہے کہ مطلقاً آپ نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، ایک روزہ رکھوں گا، یہ واضح معین نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 2 قسمیں ہو گئی، ایک جو ہے واجب معین اور ایک واجب غیر معین. اچھا نفل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں نفل کے روزے، اس میں نفل میں سنت بھی شمار کیا علماء نے اور مستحب بھی شمار کیا ہے. جس طرح یوم عاشور کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور ہر مہینے 3 روزے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. پیر اور جمعرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی کہ آپ رکھتے تھے. اسی طرح سے مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. اچھا عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ علامہ صاحب یہ بھی بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ ہوگی کہ وہ سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ اس میں ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں شروع میں تو ایک ہی روزہ تھا. اچھا. مگر اہل یہود کو جب دیکھا گیا کہ یوم عاشور کا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، بالکل صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ
آئندہ سال میں اگر حیات رہا ہاں تو میں 9 کا بھی رکھوں گا، 9 10 کا یا 10 سے 11 کا. تو اس کی تشریح میں محدثین اکرام نے لکھا کہ اب ہمیں جو ہے 2 روزے رکھنے چاہیے، 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11، تاکہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت. اچھا یہ جو قید ہے وہ 2 روزوں کی، یہ صرف عاشورہ کے نفلی روزے کے حساب صرف عاشورہ. ہمارے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، جیسے شب معراج پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، شب بارات پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں 2 ہی رکھنے ہوں گے. نہیں، صرف یہ مسئلہ جو ہے وہ یوم عاشور کے حوالے کے ساتھ، اور اس کی وجہ بھی کہ اہل یہود روزہ رکھتے تھے. مکروہ تنزیہی کب ہوگا؟ ہاں وہ روزے جو ہے مکروہ تنزیہی کون سے ہیں؟ صرف ہفتے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور اسی طرح صوم دہر، ہمیشہ روزے رکھنا، ہمیشہ روزے میں رہنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، رکھ لے گا تو ثواب ملے گا، اسے بچنا چاہیے، اس سے اس سے بچنا چاہیے. علماء نے کہا ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بھی بچا جائے. بالکل کہ شریعت کے اندر حرمت اس کی کم ہے، مکروہ تحریمی کی زیادہ ہے، مگر یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل، اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اگر کوئی رکھ بھی لیتا ہے تو ہو تو جائے گا مگر کراہت کے ساتھ. ٹھیک ہے، بالکل. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ خاموشی کا روزہ رکھنا، یعنی روزہ رکھا ہے وہ اور بالکل خاموش ہے، چپ ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو یہ روزے جو ہے نا مکروہ تنزیہی ہے کہ بھائی بات کریں، آپ جو ہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، سب کچھ ذکر کر سکتے ہیں. اس طرح سے اگر کوئی شخص ہمیشہ روزے رکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی وہ اپنے گھر والوں کے بھی تو حقوق ہیں تو پورے کرنے، تو وہ نہیں کر پائے گا. اچھا ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گیا ہمارے پاس نا، 4 ہو گیا، آخری رہ گیا مکروہ تحریمی، اور جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہو گیا. مکروہ تحریمی کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی روزے شریعت نے جو پورے سال میں کچھ ایسے دن ہیں کہ ان میں منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ ان ایام میں روزے رکھنے سے منع فرمایا. وہ ہے ایام تشریق کا روزہ رکھنا منع ہے. اسی طرح عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان دنوں میں روزے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے کہ حضور نے منع فرمایا. اب اگر روزے رکھیں گے تو حضور کی مخالفت ہوگی اور یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. علامہ صاحب ماشاءاللہ. ہاں اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ مطلب جو عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ذوق بڑھانے کے لیے معلوم ہو کہ اس عبادت کا کیا اجر ہے. جیسے بھائی حج کرنے کا اتنا اجر ہے، اور جو ہے نا وہ عمرہ کرنے کا جو ہے وہ اتنا اجر ہے. لیکن یہ کہ وہ ایک عرفہ و اعلیٰ مقام ہے کہ جو ہے وہ بے لوس جو ہے وہ عبادت ہو، خاص جو ہے وہ خالق حقیقی کے لیے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے. لیکن ہر شخص یہ چاہتا تو ضرور ہے کہ اسے معلوم چلے کہ اس کا کیا ثواب ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ روزے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک روزہ اگر کوئی رکھے تو مطلب اس کے نامہ اعمال میں کتنا اجر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے. اور اس میں فضیلت کے حوالے سے تو کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کوئی کام کرنا ضروری ہوتا تو اس کو رغبت دلاتے، شوق دلاتے. اسی طرح احادیث مبارکہ بیان کر کے تاکہ وہ یہ کام لوگ کریں، تاکہ وہ ثواب حاصل کر سکیں. تو روزے کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا. چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. روزے دار کو اس کا اجر اور ثواب اللہ خود عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کہ روزے کا تعلق جو ہے بندے اور اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے میں جانتا ہوں اور میں ہی عطا فرماؤں گا. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت روزے کی وجہ سے اس کے پچھلے سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اللہ، یعنی روزہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس سے بندے کے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صرف
یہاں تو پورے مہینے کی بات ہے، فرض پورے مہینے کے روزے ہیں، مگر جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک روزے کی بات ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے وہ بندہ جو صرف ایک روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں دو بڑی خندقیں کھود دیں گے، حائل فرما دیں گے، اور ان کی درمیان میں جو فاصلہ ہوگا وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جیسا فاصلہ ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ایک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، کس قدر ثواب ہے، ماشاءاللہ علامہ صاحب، ایسی بے شمار احادیث مبارکہ موجود۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ دیکھیں نا کہ مطلب ایک عظیم مہینہ ہے جو ہے وہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادت کا بڑا ثواب ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جہاں اتنے اجر ہیں تو مطلب آپ کیا کہیں گے، کیا احتیاط بھی ہوگی اس میں کہ مطلب کوئی گناہ نہ ہو جائے، تو گناہ کا بھی جو ہے وہ وبال زیادہ ہو جائے گا کیا اس میں، ایسا ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ پہلے تو یہ مبارک مہینہ بڑی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، رحمت والا ہے، جی جی جی، اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جی جی، اور اس کے متعلق بے شمار ارشادات موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات اس مہینے کے حوالے سے حضور کا فرمانے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے کہ اللہ سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو جو گناہ کی طرف لے جاتے تھے، بدکاری کی طرف لے جاتے تھے، دوسرے کاموں کی طرف لے جاتے تھے، وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اس کی تشریح میں علماء نے لکھا جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ تجربہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 11 مہینے تو گناہوں میں گزارے، اب ایک مہینہ جو ہے آتا ہے تو اس میں اللہ کی برکت رحمتیں تو ہیں، موجود ہیں، مگر ہمارے وجود جسم پر گناہ اس قدر غالب رہے کہ اس کی عادتیں جو ہے اس مہینے میں بھی ہمیں تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہیں، تو اس مہینے میں بھی ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، جب یہاں ثواب اس کا بہت زیادہ ہے تو اسی طرح گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور کی حدیث حضور نے فرمایا کہ جب لوگ میری امت، رمضان المبارک کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ میری امت رمضان شریف کا اکرام کرے گی، عزت کرے گی، احترام کرے گی، اس کے جو حقوق ہیں اس پر عمل کرے گی، ذلیل نہیں ہوگی، رسوا نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، بالکل۔ اور اس وقت رسوا ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی جب اس کے اندر گناہ کے کام شروع کرے گی، یعنی زنا ہے، شراب ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ شروع کر دے گی تو میری امت جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گی، رسوا ہو جائے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ 11 مہینے ہمارے وجود سے گناہ ہی ہوتے ہیں، تو اس مہینے میں کم ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو عادت جن کی پڑی ہے وہ اس مہینے میں بھی گناہ کر جاتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے جب ایسا ہو جائے تو استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں گناہ کریں گے تو اس کا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہوگا۔ ہاں بالکل 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 صحیح ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ روزہ ہے ایک جو ہے وہ عبادت ہے، نیکی ہے، اجر ہے، اس کا صحت پر بھی اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں؟ جی جی، صحت کے حوالے سے جس طرح جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے فائدے ہیں، اسی طرح جو ہے دنیا کے حساب سے بھی فائدے ہیں اور جسمانی حساب سے بھی فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور حدیث، حضور نے فرمایا، رغبت دلائی لوگوں کو کہ روزے رکھو صحت مند رہو گے۔ یہ حضور کا فرمان موجود ہے کہ روزے رکھو صحت مند رہو گے۔ یہ حضور سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ جو لوگ کہتے ہیں روزے رکھنے سے بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ بیمار نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت زیادہ صحت مند ہی اس کو حضور کا فرمان ہے۔ بالکل حضور کا فرمان تو نہیں جھوٹا ہے نا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، حضور نے فرما دیا، حضور کی بات سچی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی بندہ جو ہے روزے کی حالت میں بیمار نہیں ہو سکتا۔ ہاں علماء نے لکھا کہ اگر بیمار بندہ روزہ رکھے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل 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 صحیح علامہ صاحب۔ اسی طرح علماء اکرام نے بے شمار اور بھی صحت کے حوالے سے فائدے بتائے کہ روزہ رکھنے سے سب سے پہلے جو بنیادی قرآن کے اندر روزے کا فائدہ بتایا گیا وہ ہے تقوی۔ ہاں بالکل،
کہ روزہ رکھنے سے بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، ہاں، متقی ہوتا ہے، جی، تقوی اسے ملتا ہے، صحیح، ایک یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی نفسانی خواہشات کمزور پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے نہیں بچ پاتا، ہاں، بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا تم روزے رکھو۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس نے کیا رسول اللہ، روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا روزہ رکھو گے تمہارا نفس جو ہے وہ کمزور پڑے گا، یہ برے خیالات، نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں گی، تم سے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس نے روزے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، پھر آ کے حضور کی بارگاہ میں پوچھا، حضور نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ وہ گناہ چھوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ، نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اور بالکل، یہ جسم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے حضور نے فرمایا کہ روزے رکھو، جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ بالکل اسی صحیح، طرح معدے کے حوالے سے جتنے بھی معدے کے مسائل ہیں روزے رکھنے سے ختم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جگر کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہے، یہ سارے معاملات جو ہے روزے رکھنے سے روزے کی برکت ٹھیک ہوتے سے، ہیں۔ مطلب یہ صحت پر جو ہے نا وہ یہ اثرات جو ہے وہ روزے کے مرتب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک نعت خواں موجود ہے، تو ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ نعت شامل کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا جناب شیروز قاضی صاحب سے کہ حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نعت جو ہے وہ اگر آپ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور نے تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری میری میرے غریب میری غریب نواز جو ملے ہے مجھے سارا پیار آپ سے، جو ملے ہے مجھے سارا پیار آپ سے، سیاہ
قسم خدا کی میرا وقار سے قسم خدا کی میرا وقار سے اور علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روزے کے درجات کتنے ہیں؟ یہ آپ نے اقسام تو بتائی جی پہلے، تو ایک یہ بھی سوال ہے کہ روزے کے درجات کتنے ہیں؟ جی یہ بھی تصوف کی کتابوں میں اور بزرگان دین کی کتابوں میں روزے کے جو ہے وہ درجات بیان کیے گئے ہیں، وہ 3 ہیں ماشاءاللہ۔ ایک درجہ ہے عام لوگوں کا روزہ، ٹھیک ہے، جو عام لوگوں کا روزہ کہلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر
شام تک جو ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں بالکل صحیح، اور یہ نفسانی خواہشات سے روک لیں، عمل زوجیت سے روک لیں، تو یہ عام لوگوں کا روزہ کہلاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، دوسرا ہے خاص لوگوں کا روزہ، ٹھیک ہے، اور وہ ہے کہ وہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے، ٹھیک ہے، اور جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، زبان، آنکھیں، ان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے، تو یہ خاص لوگوں کا روزہ کہلاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے جو دو قسم کے لوگ ہیں ان میں جو باتیں ہیں ان پر بھی عمل ہو، اور تیسری بات ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، اور ہر وقت وہ ظاہری طور پر بھی دلی طور پر بھی اللہ کی طرف راغب ہو، انہیں کسی چیز کی فکر نہ ہو، بس اللہ کی طرف، ذکر میں، شکر میں، دعا میں، استغفار میں، عبادات میں، بس اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو۔ یہ خاص قسم کا جو ہے خاص الخاص روزہ کہلاتا ہے۔ یہ تین قسم کے روزے ہیں جو تصوف کی کتابوں میں بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے جو ہے وہ بہت کچھ یقیناً جو ہے وہ سیکھا ہوگا۔ میں علامہ صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے وہ الحمدللہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور آپ کی اس جو ہے وہ حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔